بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، سب سے پہلے ایک پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم جو خبر آلریڈی 2-3 دن پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہے سوات میں، ایک ہی خاندان کے 17 افراد جو تھے وہ سوات میں گئے اور اس کے بعد وہ پھنس گئے۔ ہوا یہ کہ صبح انہوں نے کوئی ناشتہ کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے نا، وہ دریا کا ایک خشک علاقہ تھا جہاں پر وہ خود آپس میں جو ہے نا سیلفیاں لینے کے لیے چلے گئے۔ اس میں کچھ بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچیاں بھی تھیں۔ ایک ہی خاندان کے افراد تھے، مطلب آپس میں جیسے کزنز ہوتے ہیں، سارے آپس میں جو بچے ہوتے ہیں وہ لوگ تھے۔ اچانک سے دریا میں جو ہے وہ پانی آیا اور اس طریقے سے پریشر والا پانی آیا کہ وہ واپس جہاں پر کھڑے تھے، جہاں سے گئے، اور وہ واپس اس طرف مڑ نہیں سکے، کیونکہ دریا کے بیچ میں جہاں پہ وہ کھڑے تھے اس کے پاس ہی ایک جگہ پہ نا ٹیلا سا تھا جہاں پر وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے اور وہ دریا کو بڑھتا ہوا اپنے سامنے دیکھتے رہے اور وہاں پر وہ پھنس گئے۔ اب سوشل میڈیا پہ ناظرین اگر دیکھا جائے نا، تو جو لوگ اپنی جان دھو بیٹھے ہیں، اپنی جان سے ہار بیٹھے ہیں، ان کو لوگ ذلیل کر رہے ہیں۔ کرنے کیا گئے تھے؟ کیا ضرورت تھی سیلفیاں لینے کی؟ کیا پڑی تھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے؟ اور وہ بزرگ جو بابا اس تک کو نہیں چھوڑے کہ مطلب اس انسان کو شرم نہیں ہے، اپنے پوتے پوتیوں کو لے گیا، اس کی عمر دیکھو تو اس کی حرکتیں دیکھو، ایسی بکواس۔ میری بات سنیں، آپ کو کیا مرنے کا شوق ہے؟ مرنا چاہیں گے آپ؟ کیا آپ کو شوق ہے؟ اسی طرح ان کو بھی مرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، پھنس گئے تھے بیچارے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں وہاں پہ ذمہ داری آتی تھی ریاست کی، ٹھیک ہے؟ کہاں پر تھی؟ سوئی بھی تھی۔ اب کے پی کے اتنا بڑا ایک صوبہ ہے، اس صوبے کے پاس کوئی ریسکیو سروسز نہیں تھی کہ وہاں پر ان کو کوئی ریسکیو کیا جائے۔ اگر کوئی پھنس جائے، اتنی دنیا کے ٹورسٹ آتے ہیں وہاں پہ یار، لوگ آتے ہیں، پورا پاکستان چھٹیوں پہ نکل جاتا ہے۔ ریسکیو کی جو ٹیمز تھی وہاں پہ جو ادھر آئیں، اب وہ ایمبولینسز بھی آئیں، مگر وہ بیچاری کیا کر سکتی تھی؟ وہ تو صرف اٹھا کے کسی کی لاش کو لے کے جا سکتی تھی۔ نہ کوئی ایکوپمنٹ، نہ کوئی مشینریز، نہ کوئی بورڈز کا انتظام، نہ کوئی ہیلی کاپٹر، ٹھیک ہے، نہ کوئی رسے، موٹے رسے کے۔ وہ جو وہاں کی عوام ہے نا وہ بہت تیز ہوتی ہے، اگر ان کے پاس وہ رسے چیزیں کچھ ان کو مل جاتی نا تو اپنے آپ کو باندھ کے 4-5 بندے کود کے تو فیملی پکڑ لیتے ہیں، اتنے تیز ہوتے ہیں۔ مگر وہاں پر ان کے پاس کوئی ایسا انتظام ہی نہیں تھا۔ اب اندازہ لگائیں آپ، وہاں پر 2 گھنٹے وہ پوری فیملی وہاں پہ پھنسی رہی ہے، اتنی چیخ و پکار وہاں پہ ہوتی رہی ہے، مدد کے لیے پکارتے رہے۔ آپس میں بیوی، بچے، بہن، بھائی، وہ جو اس وقت وہ سٹیلے پہ کھڑے تھے، کسی نے اس بارے میں بات ہی نہیں کی کہ وہ آپس میں اس وقت کیا ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے، ان کے سامنے ایک ایک کر کے فیملی کا جو ایک ایک ممبر شہید ہوتا گیا، ان کی جو روح قبض ہوتی گئی، کسی نے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی، الٹا ان کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ان کی فیملی کو ان کا باپ رو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے بچے بچا نہیں سکا۔ اس میں سے ایک جس کا بہت سوشل میڈیا پہ انٹرویو جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں میرے 2 بچے تھے، باقی ساری فیملی اپنے ہی بچے ہوتے ہیں، فیملی کے رشتہ داروں کے سارے اپنے ہی ہوتے ہیں، تو کوئی بچا نہیں سکا۔ وہ جو پریشر ہے نا پانی کا، وہ کہتے ہیں نا پانی کسی کا نہیں ہے، پانی جب اپنے مزاج میں آ جائے وہ کسی کو نہیں بخشتا۔ خدا کے لیے یہ ریاست سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ خدا کے لیے کے پی کے جو گورنمنٹ ہے ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کے اتنے عرصے سے گورنمنٹ ہے آپ کی وہاں پہ، 2012-13 سے آپ کی گورنمنٹ چل رہی ہے، کوئی انتظامیہ ایسے کوئی ریسکیو سروسز نہیں ہے وہاں پہ۔ کس طریقے سے یہ ایک ایمبولینس اگر بنا لی ہے، وہ ایمبولینس کیا کرے گی؟ پانی کے اندر گھس جائے گی کیا؟ وہ میڈیکل سروسز کے لیے ہوتی ہے، بڑے لوگ بیان دے رہے ہیں اس بات پہ۔ کیا کرنا ہے ایمبولینس سروسز کا؟ ہر ڈویژن میں کوئی ہیلی کاپٹرز ہونے چاہیے۔ ہر سال جو سوات ہے، ایسے جو آبائی علاقے ہیں وہاں پر ہر سال سب کو پتہ ہے کہ دریائے سوات میں تو ہر حال میں آتا ہے، ہر سال سننے کو ملتا ہے، اور ہر سال وہ اتنی تباہیاں مچا کے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے کے موت کی آغوش میں دھکیلتے ہوئے چلا جاتا ہے، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سب کو کلائمیٹ وارمنگ کا پتہ ہے، کلائمیٹ چینج کا پتہ ہے،
اس کی پہلے سے پریپریشن ہونی چاہیے نا. جب پتہ ہے کہ انہی جون جولائی کے مہینے میں یہ سیلاب آنا ہے تو پہلے سے اس کا کیوں نہیں کوئی انتظام کیا جاتا. یا اللہ آپ لوگ کے کلیجے نہیں پھٹتے. میری بات سنیں, دریا کے علاقوں میں لوگوں نے ہوٹلز بنائے ہوئے ہوتے ہیں, چارپائیاں بچھائی ہوئی ہوتی ہیں. وہ جو ہوٹل جو بناتے ہیں جہاں پہ اپنی چارپائیاں لگاتے ہیں ان کے اوپر کیس کرنے چاہیے نا, ان کو پکڑ میں لینا چاہیے, ان کی سزا ہونی چاہیے. ان کو کوئی پکڑتا ہی نہیں ہے, ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اچھا یہ جو ٹورسٹ ہے, یہ جو ٹورسٹ وغیرہ بھی ہیں, یہ لوگ تو چلو بنا کسی ٹورسٹ کے ان کے پاس تو اتنا مجھے نہیں لگتا کہ سرمایہ ہوگا کہ وہ ایسے کسی ویکیشنز کو پلان کر کے گیا. مگر جو ٹورسٹ بھی اپنے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں, جو ایجنسیز ہیں بہت ساری اپنے ایڈس تو لگاتی ہیں سوشل میڈیا پہ, انسٹا پہ, ہر جگہ پہ, مگر کیا وہ یہ دیکھتی ہیں ویدر کاسٹ دیکھتی ہیں, فور کاسٹ دیکھتی ہیں؟ ہمارے پاکستان میں کوئی نہیں دیکھتا. یہ دیکھتا ہے سب یہ دیکھتے ہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے, لوگوں کی جان چلے جائے یہ دیکھتے ہیں. کبھی فور کاسٹ نہیں دیکھیں گے, کبھی ویدر پلاننگ نہیں دیکھیں گے, کس طریقے سے ہے اس طریقے سے ٹرپ پلان کریں. اب اگر آپ ان ناردرن ایریاز کی بات کرتے ہیں ناظرین, دیکھیں اگر آپ نے جانا ہے, ٹھیک ہے, گھومنا اپنی فیملی کے ساتھ, صحت کے لیے, انجوائمنٹ کے لیے, فیملی کے ایک ٹرپ کے لیے, تو آپ کوشش یہ کریں کہ جون کے مہینے سے پہلے ہو کر آ جائیں, یا پھر آپ اگست جب گزر جائے نا اس کے بعد جائیں. یہ والا موسم ایسا ہوتا ہے جب گلیشیئرز جو ہے نا وہ پگھل رہے ہوتے ہیں, گرمی سب سے زیادہ ہوتی ہے, دریاؤں میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے. ایون کہ دریاؤں میں کچھ ایسی جگہ جو ہے نا وہ جھیلیں بن جاتی ہیں, اور زیادہ پانی کے پریشر کی وجہ سے جھیلیں جو ہے نا وہ پھٹ جاتی ہیں, اور اچانک سے دریاؤں کے اندر پانی کا پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. اگر آپ سوات میں, دریائے سوات میں جا کے دیکھیں تو ہمیشہ سے سیلاب آتا ہے. ناران کاغان چلے جائیں تو وہاں پہ بہت اس طرح کا سیلاب آتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کشمیر والی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی دریائے نیلم ہے, ادھر بہت زیادہ اسی طرح کے سیلاب کی جو ہسٹریز ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گی. اگر اور دریائے ہنزا, دریائے سندھ وغیرہ آپ دیکھ لیں, وہاں پہ بھی بہت زیادہ سیلاب جو ہے نا اس طرح سے آتے ہیں. تو آپ ان مہینوں کو تھوڑا سا اوائڈ کر لیں, ٹھیک ہے. ان مہینوں میں بارشیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور لینڈ کی جو سلائڈنگ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں یہ تو چلو سیلاب تھا, ابھی جو اس طریقے کے موسم میں اگر لینڈ سلائڈنگ میں کوئی آپ سیلفی لے رہے ہیں, کسی جگہ کھڑے ہیں, یا پھر آپ نے کسی کھانے پینے کے لیے کوئی گاڑی پارک کر دی ہے, گاڑی گزر رہی ہے, اوپر سے لینڈ سلائڈنگ ہو گئی, کس کو پتا, کیا خبر, پورا کا پورا خاندان گاڑیوں میں جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, نیست و نابود ہو جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. ان موسموں میں خدا خود بھی سمجھ کریں. اس کے لیے ABCDEFGH نہیں پڑھنی, الف ب پ ت نہیں پڑھنا, اس کے لیے صرف سمجھ کی ضرورت ہے کہ ان موسموں میں کیا کرنا ہے. ان موسموں میں اپنے گھر میں رہنا ہے. اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. بہت بڑا لاس تھا یہ, اس کو سمجھنا سمجھانا بہت ضروری تھا, اس لیے پروگرام کی شروعات کی. اللہ تعالیٰ جتنے بھی لواحقین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرمائے. ناظرین آج ہمارا جو شو ہے, جو ٹاپک ہم نے رکھا ہے وہ منشیات کے حوالے سے ہے. یہ جو نوجوان نسل ہے نا ناظرین, یہ جو منشیات کی ایک ان کو لت پڑ جاتی ہے نا, اس کی وجہ سے ہماری یوتھ تباہ ہو رہی ہے. آج ہم نے یہ سوچا کہ آج اویئرنیس ہم اس حوالے سے دیں. یہ جو ڈرگز ہے, یہ جب آپ اس کی عادت اپنی جسم کو ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ مینٹلی طور پر آپ کو کس طریقے سے ڈسٹرب کرتی ہے, آپ کے لیے پرابلمس کہاں سے کریٹ ہوتی ہیں, اور یہ ان کے اندر کیا ایسی چیز ہے, کیا طلب ہے جو لوگ اگر ایک بار کے بعد دوبارہ اگر ایک بار پی لیں تو ان کو لت لگ جاتی ہے اور اس کے بغیر رہ نہیں سکتے, اپنے آپ کو نوچنے لگ جاتے ہیں, اپنی زندگی کو کھا جاتے ہیں. آج اس پہ بات کریں گے. ہمارے پاس جو مہمان ہیں وہ محمد علی, مائنڈ انجینئر, اور علی بھائی جن کو میں کہتی ہوں, محمد علی, ان سے اس بارے میں ڈسکس کریں گے. کالز بھی آپ کی شامل کریں گے. ٹیک اے بریک. اوکے جی, ہمارے ساتھ مائنڈ انجینئر علی بھائی موجود ہیں. پہلے تو میں آپ کو سلام کہوں گی.
بہت شکریہ, آپ ہمیشہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے آ جاتے ہیں. ایک بات آپ کہنا چاہ رہے تھے, میں چاہوں گی کہ ذرا اس پہ آپ نظر ثانی کریں. فضا اسی پہ جو بھی آپ نے واقعہ بات کی نا, میں ایک تو یہ ڈیفینیٹلی پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا والوں کو تھوڑی سی شرم نہیں, زیادہ سے شرم آنی چاہیے, کیونکہ جو چلا گیا وہ جیسے بھی گیا اس کو انالائز کر سکتے ہیں, کرٹیسائز نہیں کر سکتے. عائشہ آنٹی کے ٹائم پہ بھی یہی ہوا تھا. عائشہ خان جو ایکٹریس ہیں, ابھی تھوڑے دن کا واقعہ ہے, ان کے اوپر بھی اسی طرح کرٹیسائز کر رہے تھے. آپ انالائز کر سکتے ہیں سچویشن کو, کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, یہ صرف ایک پانی کی بات نہیں ہے. آپ ہمارے ناردرن ایریاز میں, ایون ہمارے اپنا پنجاب میں, کراچی میں, ڈفرینٹ علاقوں میں جو گاڑیاں چلتی ہیں, ان کی کبھی فٹنس ٹیسٹ ہوئے ہیں؟ ابھی یہاں پر جس طرح دھوئیں کا ٹیسٹ شروع ہوا ہے, یہ تو ایک ٹیسٹ ہے. آپ کی گاڑی کی بریکیں کیسی ہیں, ٹائر کیسے ہیں, کبھی کسی نے چیک نہیں کیے. پچھلے سے پچھلے سال میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, عالمہ تھی, اور ماشاءاللہ علم کی ایسی وہ مطلب شدائی تھی نا کہ وہ اوپر جا رہی تھی. ببون ویلی ایک جگہ ہے کشمیر میں, تو اس ویلی کے اوپر وہ جا رہے تھے, تو جانے سے 1 گھنٹہ پہلے مجھے میسج کیا ہے کہ سر میں نے یہ ہوم ورک کر لیا ہے, میں آپ کو سینڈ کر رہی ہوں. ٹھیک, اس کے بعد اس کا فون بند ہو گیا. سپٹمبر کی بات ہے, اور وہ گاڑی پہ جب اوپر چڑھے ہیں جیپ پہ, وہاں پہ وہ ولیج جیپس وغیرہ چلتی ہیں نا اس علاقوں میں, وہ جیسے جیپ اوپر چڑھی ہے ویلی میں, جیپ کا ٹائر نکلا ہے, جیپ نیچے آ کے گری ہے. راستہ بھی بہت تنگ تھا, جیپ کا ٹائر بھی نکل گیا, اور وہ 7 یا 8 لوگ تھے ایک فیملی کے, اور اس میں سوائے ایک بھائی کے جو آگے بیٹھا ہوا تھا وہ بچ گیا. پیچھے وہ اس کے بچے اور اس کا خاوند آن دا اسپاٹ ختم. جیپ کے اس کے وہ پولز لگے ہوتے ہیں نا, ان پولز کے نیچے آ گئے. یہ جو ہے نیکسٹ ڈے ICU میں اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اب اس میں نہ کوئی بارش تھی نہ کچھ اور تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جس طرح یہ اقدام صرف ہم نے ایمیشن ٹیسٹ کا شروع کیا ہے, اسی طرح گاڑیوں کی کمپلیٹ فٹنس ٹیسٹ. میں جانتا ہوں لوگ مجھے بڑا برا بھلا کہیں گے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ گاڑی آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا وہ ہے, عنصر ہے. آپ اس کے اوپر چل رہے ہیں, ٹائر ہیں, بریکیں ہیں, ہم ان کو سب سے سستی بریک ڈلواتے ہیں, سب سے گھٹیا ٹائر ڈلواتے ہیں, اور پھر وہ اپنے لیے خطرناک نہیں ہے, آس پاس کے لوگوں کے لیے. سر ہم UK امریکہ جاتے ہیں, وہاں پہ MOTs کے ہوتے ہیں پورے کام, گاڑی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد ان کو جو ہے نا ان کو ڈاکومنٹس لائسنس دیے جاتے ہیں, چیزیں دی جاتی ہیں. یہاں کوئی MOT, کار, فٹنس, ٹرین, جو اس کی پوری چیزیں ہیں وہ دیکھی نہیں جاتی, اس کو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے. یہاں قائد اعظم دیکھے جاتے ہیں, قائد اعظم دیکھے, ہاں بس بات ہی ختم. مسئلہ تو یہ ہے. ہاں, نوٹوں کی خوشبو تو قائد اعظم. اچھا, ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ نوجوان نسل آج کے دور میں اس ڈرگس میں مبتلا ہے. کون سا نشہ جو ایک مارکیٹ میں آتا ہے وہ سب سے پہلے ان کو ٹرائی کرنا ہے, اس کی طلب. ٹھیک ہے, لڑکے تو لڑکے, لڑکیاں بھی, اور تو اور میں نے میاں بیوی بھی ایسے کپلز دیکھے ہیں جو بڑا انجوائے کرتے ہیں, GT پارٹیز رکھتے ہیں اپنے گھروں پہ یا لوگوں کے گھروں پہ, اور وہاں پہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ بھائی پلیٹیں گرم ہونی ہیں. اب پلیٹیں گرم ہوتی ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے, کوکین ہوتی ہیں, کوکین کے پاؤڈر سونگے جاتے ہیں. میاں اپنی بیوی کو کراتا ہے, بیوی اپنے میاں کو کراتی ہے. یہ ایک لائف سٹائل بن گیا لوگوں کا. ٹھیک ہے, تو یہ جو GT نام کی چیزیں ہوتی ہیں, جو گیدرنگ سو کالڈ جو کہانیاں ہوتی ہیں, اب ان چیزوں میں اس چیز کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے. اچھے اچھے خاندان کے لوگ کرنا شروع ہو گئے, اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھتے. بیوی کہتی ہے میں تو اپنے میاں کے ساتھ کر رہی ہوں, میاں کہتی ہے میاں کہتا ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور وہاں پر ہر قسم کا تماشا بھی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک نشے کا اور ایک بز میں ہوں گے, وہاں پہ آپ نے ڈانس بھی دیکھنے ہیں, وہاں پہ آپ نے بچیاں بھی دیکھنی ہیں. نہ عورت کو سمجھ ہونی ہے, نہ میاں کو سمجھ ہونا ہے. اور بچے جو ہیں, تو جو یوتھ ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سی لڑکیاں لے کر آ رہے ہیں, یا وہاں پر جن لڑکیوں سے مل رہے ہیں اس کے بعد وہ آگے اور کس قسم کی دوستیاں کر رہے ہیں. تو یہ جو عادتیں ہیں, یہ ایک پورا ایک سرکل ہے جو آپ کو ان عادتوں میں ڈالتا ہے. اصل میں جو سننے والا بندہ ہے نا, اس کو صرف یہ لگتا ہے کہ بھائی کوکین کی لت لگ گئی, تو ڈرگس کی لت لگ گئی, چرس کی لت لگ گئی, وہ گانجا پانجا کیا ہوتا ہے, وہ گردہ اینول, افیم, اس کی لت لگ گئی. میں بڑے کھل کے نام دے رہی ہوں. تو یہ لت لگتی کن جگہوں سے ہیں, میں تھوڑا سا اس پہ بھی میں کہہ رہی تھی نظر ثانی کرتے ہیں کہ یہ یہاں سے لگتی ہیں. اور جو بچے دیکھتے ہیں ہمارے پیرنٹس بھی کر رہے ہیں یار, پارٹیاں وہاں پہ پی رہے ہیں, سب کچھ چل رہی ہے, تو ہم بھی کرتے ہیں. ان ساری چیزوں میں شراب بھی شامل ہے. آپ یہ یاد رکھیے گا کہ ہم سارے کسی بھی قسم کے جو نشے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے آج. ٹھیک ہے, پلیز الیبریٹ کریں آپ. اوکے فضا, یہ ٹاپک بہت زبردست ہے, اور اس ٹاپک میں میں 3 چیزوں سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا. یہ نشے کی عادت آتی کہاں سے ہے. ایک ہے ایموشنل ڈسٹریس. جب آپ کے بچے جو ہیں نا وہ ایموشنلی ڈسٹریس ہوئے ہوتے ہیں, گھروں میں بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے, ٹینشن ہوتی ہے. ابھی کل میرے کورس کرا رہا تھا تو وہاں پر ایک بچہ آیا ہوا تھا, وہ کہنے لگا سر کہ میں 28 سال کا ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے, اور میرا باپ مجھے آج بھی اس طرح سے گالیاں دیتا ہے, اس طرح سے مارتا ہے, اس طرح سے لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے جیسے میں ابھی پیدا ہی نہیں ہوا.
ٹھیک ہے. اچھا. کہتا ہے تو میں نے اپنی ماں کو اس دن بولا, میں باپ کی بہت عزت کرتا ہوں, بول نہیں سکتا, میں ماں کو بولا, میں نے کہا کہ اپنے میرے باپ کو سمجھا لیں کہ اب میرا پیمانہ لبریز ہے, اس کے بعد جو ہوگا وہ خطرناک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہتا گاڑی میں ہم جا رہے تھے, ٹھیک رہا, گاڑی میں واپس بیٹھے, پھر میرا باپ شروع ہو گیا. تو میں نے اسی وقت باپ سے نہ صرف بدتمیزی کی, میں وہاں سے اٹھ کے گاڑی سے نکل آیا. پہلی دفعہ زندگی میں کہتا ہوں باپ سے میں نے بدتمیزی کی. میں گاڑی سے نکل آیا, نکل کے آ کے میں باہر دوست کی طرف چلا گیا. وہ دوست جو ہے وہ سگریٹ پی رہا تھا. میں نے زندگی میں کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. میں نے کہا یار دے, مجھے بھی دے, کیا چیز ہے یہ. دس از ہاؤ ہی وہ بچہ جو ہے وہ کل کو اس کے اندر مزید بھی آگے جا سکتا ہے. یہ ایک کوپنگ میکنزم تھا اس کا, اس اسٹریس سے نکلنے کا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر وہ اچھا اب ہوتا کیا ہے, ہمارے یہاں جو لوگ اس میں لت میں پڑ جاتے ہیں ان کو پارٹنر چاہیے ہوتا ہے, انوائرمنٹ آپ کی. سیکنڈ جو چیز ہے نا وہ انوائرمنٹ ہے, کہ وہ ایک جیسے دوستوں کو دیکھتے ہیں, ایک جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یار ہاں یہ کر رہا ہے تو میں بھی کروں, ٹیسٹ تو کروں, ٹرائی تو کروں, ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے, کون سی مجھے نشے کی عادت پڑ جانی ہے. ٹھیک ہے. تیسری جو چیز ہے وہ جس کی آپ نے ذکر کیا, میں کیس ابھی کر کے ہٹاؤں, کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. ماں باپ دونوں ہائی کے ہائی تھے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ الٹیمیٹ ہے, ہاں, ڈرنک اینڈ ڈرگس ان کے گھر میں عام تھی. وہ بچی مجھے کہنے لگی کہ جی میں 7-8 سال کی تھی جب اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی. کہتی ہے کہ میں نے یہی دیکھا کہ باپ کے ساتھ لڑکیاں اور ماں کے ساتھ لڑکے ہوتے تھے اور ڈرگز ہوتی تھیں گھر میں. ٹھیک ہے. تو نشے والوں کو کہاں ہوش رہتی ہے کس کے ساتھ کون ہے. ایگزیکٹلی. تو کہتی میں یہی دیکھتی تھی. اور اب وہ بچی 15 سال کی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو کیئر ٹیکر ہیں انہوں نے مجھے فون کیا کہ یہ بچی نے اسموکنگ شروع کر دی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ جی بات یہ ہے, جی جو میرے کیئر ٹیکر ہیں آپ ان سے پوچھیں, میرے ماں باپ ان کے جو بھی لگتے تھے ان کو انہوں نے کبھی روکا جو آج مجھے روک رہے ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ مجھ سے اتنا پیار شو کر رہے ہیں تو ان کو روک لیتے, وہ میرے سامنے نہ پیتے, اور میں تو صرف سگریٹ پی رہی ہوں. وہ دنیا کا کون سا نشہ تھا جو وہ نہیں کرتے تھے, اور یہی کیئر ٹیکرز جو ہیں یہ ان کو پرووائڈ کرتے تھے کیونکہ اب مجبوری تھی ان کی. ٹھیک ہے. سو اب وہ کیئر ٹیکر یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ہر طرح سے اس کو پروٹیکٹ کیا, ہم نے ہر طرح سے اس کو روکا, ہم نے ہر طرح سے سنبھالا, لیکن یہ تو اس میں آگے سے آگے جاتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہیریڈیٹری, اوکے جینیٹک نہیں میں سے کہوں گا, کچھ لوگ جینیٹک کہتے ہیں. مگر یہ میں نے دیکھا ہے جس کا باپ شراب پیتا ہے اس کا بیٹا بھی شراب پیتا ہے. ہاں وہ ہوتا ہے نا. بڑا اچھا کوشش کر لے نا, کوئی بہت کوشش کر لے کہ میں نہیں پیتا, یا دوستوں میں بیٹھ کے اگر کبھی انسلٹ فیل کرتا ہے کہ اس کے دوست اگر وہ شراب وراب نہیں پیتے اور اس کے دوست یہ کہتے ہیں اس کا باپ تو پیتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لیے لوگوں میں کہ میں نہیں پیتا, تو وہ اس ٹراما سے بھی گزر رہا ہوتا ہے. ڈول پرسنالٹی بن جاتی ہے. ہاں, اور وہ شاید چھپکے سے چھپڑ میں کہیں پی بھی لیتا ہو, مگر لوگوں کے سامنے دوستوں کی گیدرنگ میں انجوائے نہیں کرے گا, صرف اس شرم سے کہ لوگ اس کے باپ کو کہتے ہیں کہ یہ بیوڑا تھا, بڑی شراب پیتا تھا, ایسی بات کریں گے. اور اب آپ یہ دیکھو کہ یہ ہر تیسرے چوتھا کیس جو میرے پاس آ رہا ہے وہ شراب تو اب بہت کامن ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ اس کے آئس. ابھی میں فرینکلی بتاؤں تو یہ چرس, ہیروئن, افیم یہ بڑے چھوٹے رہ گئے ہیں. آئس کا نشہ اس وقت جس تیزی سے پھیل رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتی. اور سر یہ کتنا ڈینجر ہے یہ افیم, چرس. بات یہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے نا پہلے آپ کو اگین یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کا ایفیکٹس کیا ہیں. پہلا ایفیکٹ ہے اس کا آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ, آپ کے لیور خراب ہو جائے گا, آپ کی کڈنیز کام چھوڑ جائیں گی, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, آپ کی کوئی نہ کوئی جو ہے نا مطلب پرابلمس جو ہے نا وہ اس کی فزیکل ہے. یہ تو چلو ہم نے ایک سائڈ پہ رکھ لیا. اچھا آپ کی لائف کتنی میزریبل ہوگی وہ آپ کو اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کے یہ فزیکل ڈیمیجز ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ نا ہمارے لاہور میں ایک ایئرپورٹ ہے, اس پہ اکثر جہاز بیٹھے ہوتے ہیں اڑنے کے لیے, چبرجی کے پاس. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آپ ان کی کبھی فزیکل کنڈیشن دیکھو, ان کی کبھی فزیکل کنڈیشن دیکھو آپ, وہ واقعی جہاز ہے اڑنے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتی. کل پرسوں میں وہاں سے گزر رہا تھا تو وہ بندہ اسی طرح کرتے کرتے سڑک میں آیا, گاڑی سے بچا, گاڑی والوں نے سے کہا وہ تو انا ہے. وہ کہتا ہے انا تو ہے, اے تے میرا میدان ہے اڈن والا. یہ بس آنکھوں دیکھا سنا, کانوں سنا رہا ہوں آ کے آپ کو. ٹھیک ہے. تو اب اس کو ہوش ہی کوئی نہیں ہے نا, پہلی چیز تو یہ ہے. سیکنڈ ہے اس کا کوگنیشن, جس کو ہوش غائب ہونا ہے. کوگنیشن یعنی کہ اس کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, جس کا فرنٹل لوب ہے, وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایموشن اس کے ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ادھر آپ, میں نا ایک جگہ پر جہاں بیٹے کو پہلے اسکول اتارتا تھا تو وہاں پر ایک پان کی دکان ہے. اس پان کی دکان کے سامنے نا اکثر ایک خاتون بالکل یوں پھر رہی ہوتی ہے. شی وڈ بی اراؤنڈ 70 ایئرز اولڈ, پتلی تیلی. تو میں نے ایک دن دکان والے سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ, وہ میرے پاس آئی مجھے گاڑی میں نوک کر کے, 50 روپے دے سگریٹ لینا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے اس دکان میں یہ کون ہے بھائی, Was she a beggar?
نہیں جی میں آپ کو اس کی اسٹوری سنانے لگا ہوں ابھی. تو ابھی یہیں پر بالکل نزدیک یہاں یہ کیا نام ہے اس کا فیصل ٹاؤن کے جو ایریا اس میں وہ پھر رہی ہوتی ہے, ابھی بھی جاؤ پھر رہی ہوتی. وہ کہتا ہے جی یہ ایک یونیورسٹی کی پروفیسر تھی. واٹ جی, اور وہ کہتا ہے کہ اس کو انجیکشن لگایا تھا اس کے اسٹوڈنٹس نے, کوئی کسی کو اس نے فیل کیا, انہوں نے بدلے میں اس کو بدلہ لینے کے لیے اس کو انجیکشن لگایا. یہ اس کے بعد جو ہے یہ آہستہ آہستہ یہ اس کے اندر پڑھنا شروع ہوئی. اس کا اچھا بھلا کہتا ہے, یہ کہتی ہے اس کی یہاں پر 2 کنال کی کوٹھی تھی یہ پیچھے, اب یہ سڑک پہ ہوتی ہے اور 50 روپے لوگوں سے مانگ کے صرف ایک سگریٹ مطلب ڈرگس کی لت کی وجہ سے اس نے اپنی ساری جائیداد سب کچھ ختم ہو گیا, لٹا دی, وہ اب سڑک پہ پھر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی یہ وہ فزیکل واقعات ہیں جو اگر لوگوں کو آپ دکھائیں, سنائیں, سمجھائیں تو شاید انہیں سمجھ آئیں. تو ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چلی گئی, فزیکل چلی گئی. ٹھیک ہے, پھر ان کی سپورٹ نیٹ ورکس ختم ہو جائیں گے. کیا آپ کسی نشے والے کو اپنے گھر میں رکھنا چاہو گی؟ کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے سر, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں آپ کو. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اسی لیے بہت سے بچوں کو بھی جو ہے نا پیرنٹس نے گھر سے باہر نکالا ہے, گھر کے باہر سلا رہے ہوتے ہیں, کوئی بھینس کے تبیلے کے ساتھ, کوئی اس سے بھی باہر, کوئی روڈ پہ, کیونکہ بچے قابو میں نہیں آ رہے ہوتے, ان کو نشے کی لت ہوتی ہے, گھر میں بدتمیزی کرتے ہیں, بغیرتی کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا. میرے ساتھ مائنڈ انجینئر علی بھائی موجود ہیں جو کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ جو لت لگ جاتی ہے ڈرگس کی, نشے کی. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہم اس کی لت میں لگ کیوں جاتے ہیں؟ یہ جو بچے نوجوان, اس میں ان کو کیا ایسی فیلنگز آتی ہے, کیا ایسا ٹیسٹ آتا ہے, کیا ایسی خوشبو آتی ہے جو ان کو اس چیز کی عادی بنا دیتی ہے؟ فضا دیکھو, جب سٹارٹ کرتا ہے نا بندہ, میری آبزرویشن اور میری جتنی بھی انالیسز ہے اس کے مطابق, جس طرح ہم نے پہلے بات کی ایموشنل ڈسٹریس ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں, ٹراماز ہیں, کئی دفعہ اس وقت بندہ پہلے یا تو اس میں سٹارٹ کرتا ہے یا وہ سٹائل میں سٹارٹ کرتا ہے. او یار یہ سب پی رہے ہیں, اسے سٹائل, تو یہ پتہ ہے آج کل یہ فیشن ہے. وہ جس طرح بھی آپ پہلے بات کر رہی تھی نا کہ جی ٹیز اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو پہلا سٹارٹ بندہ ان 2 مین وجوہات سے کرتا ہے. تیسرا کوئی ایکسیڈنٹل بھی ہو سکتا ہے, کہیں غلطی سے بندے کو اس کو سائڈ پہ رکھ. اچھا, اب وہ جب ان 2 چیزوں سے, دونوں چیزیں ایسی ہیں جو کہ خطرناک ہیں. کیونکہ پہلے کیس میں آپ کو جب وقتی طور پہ کچھ بھی کہو, یہ ڈرگز آپ کے ذہن کو معوف کرتی ہیں. ابھی میں کیس کر کے ہٹا ہوں, بلکہ کر رہا ہوں. وہ بچی جو تھی وہ اس کی ہیروئن کی ایڈکٹ تھی, بچی. ٹھیک ہے, تو کہتی ہے سر اس کی ایڈکشن کے لیے مجھے ڈاکٹر نے ایک دوائی دی ہے, جس دوائی سے میرا ریہیب ہوا. ریہیب ہونے کے بعد مجھے وہ دوائی دی کہ تم نے کھانی ہے. کہتی میری ہیروئن تو چھوٹ گئی ہے, لیکن اب میں یہ دوائی نہیں چھوڑ سکتی. اگر میں یہ دوائی چھوڑتی ہوں تو مجھے کب کبھی تاری شروع ہوتی ہے, پھر میرا دل کرتا ہے میں ہیروئن دوبارہ پیوں. ٹھیک ہے, تو اب ریہیب تو ہو گیا, لیکن ریہیب کے بعد کا فالو اپ پروسیس کے کہا کہ تم ڈاکٹر کے پاس دوبارہ گئی, تم نے اسے بتایا, کہتے نہیں وہ پھر کوئی اور دوائی دے دے گا, میں دوائیوں سے جان چھڑانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, سو اب ایک تو یہ مجبوری میں پھنسی ہوئی ہے نا کہ ابھی ٹھیک ہے اس نے کیا اور وہ کرتی گئی. جو سٹائل میں آنے والے ہیں وہ زیادہ خطرناک پھنستے ہیں, بیکاز دے وانٹ ٹو فٹ ان. وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی باقیوں کی طرح دکھیں. ہمارے جو یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, اسکولوں میں, جو گروپس میں جو کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس گروپ میں اگر 4 پینے والے ہیں اور ایک نہیں ہے تو وہ اس کی وہ بےعزتی کرتے ہیں, وہ کٹ لگاتے ہیں, وہ توا لگاتے ہیں کہ وہ بندہ مجبور ہو کہتا ہے اچھا یار دکھاؤ نا صحیح ہے کیا. وہ ایک دکھاؤ ہے کیا کافی ہے, پھر آگے کیوں, کیونکہ یہ گھر میں ڈانٹ ڈپٹ ہے, لوگ جو ہے وہ بلی کرتے ہیں, بندہ کہتا ہے یہ میں نے پی لیا اب یہ تو ذہنی سکون ملتا ہے کیا ان کو؟ بظاہر, میں نے بظاہر کا لفظ پہلے بھی استعمال کیا ہے, وقتی طور پہ آپ کی یہ چیزوں کو معوف کرتی ہے نا, بیکاز آپ کی کچھ ہارمونز کو سپریس کر دیتی ہے, کچھ فیلنگز کو سپریس کر دیتی ہے, تو وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ سن ہو جاتا ہے, سب کچھ سن ہو جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے, آپ کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس کو وہ ایک بیسیکلی آپ کے ایموشنز کو یہ دبا دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو غصہ یہ وہ بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں میں کسی اور ہی دنیا میں رہنے والا ہوں. اچھا, اب شراب جو پیتے ہیں وہ تھوڑے عرصے کے بعد جب ان کو شراب کا نشہ چڑھنا شروع ہوتا ہے 4 5 6 10 پیگز کے بعد, تو ان کو یہ کام ہوتا ہے. ادھر تو پہلے کش میں یہ کام شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا و مافیا سے آزاد ہو گئے. تو اب یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ جو اس میں پڑے ہیں, جو ڈسٹریس میں آئے ہیں, ان کو میجورٹی لوگوں کو جو ڈسٹریس میں آتے ہیں, میجورٹی لوگوں کو بعد میں یہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے کیوں کیا, میں اب نہیں کروں گی. لیکن جیسے ہی ان کو دوبارہ سٹریس آتا ہے تو ان کا کوپنگ میکینزم کہتا ہے اچھا یار لگا لو ایک اور سگریٹ, لگا لو, اور پھر سگریٹ سے وہ انجیکشن اور انجیکشن سے پھر وہ آگے اور آگے اور آگے بڑھتے جاتے ہیں. جو دوسرے لوگ ہیں جو سٹائل کے لیے آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جو فٹ ان ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں,
وہ پھر چھوڑنا چاہتے بھی ہوں تو نہیں چھوڑ سکتے. اچھا یہ کسی ڈوپامین ہارمون جو ہے اس کو یہ بہت زیادہ بوسٹ کرتی ہے. بالکل آپ کے جو کہ ہیپی ہارمون ہوتا ہے, ہیپینس کا ہارمون ہے. ڈوپامین جو ہے, ڈوپامین وہ ہارمون ہے فضا جو ہمارا نیچرل پروڈیوسنگ ہارمون ہے. اگر یہ موٹیویشن کا ہارمون ہے, میں سمپل ورڈ میں بڑے عام الفاظ میں سمجھا رہا ہوں, میں ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, ٹھیک ہے. اب ہیپینس کا ہارمون سیروٹونین ہے, آکسیٹوسنز ہیں, ٹھیک ہے. سو ڈوپامین جو ہے یہ ہمارا ایک قسم کا موٹیویشن کا ہارمون ہے. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو نا جم میں جا کے, تو جو آپ کا سب سے زیادہ باڈی ہارمون سکریٹ کر رہی ہے وہ ڈوپامین ہے. اب اس وقت وہ جو ہارمون بن رہا ہے وہ ایڈجسٹ بھی ہو رہا ہے آپ کی ایکسرسائز کے اگینسٹ, تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے, اچھا ہے. لیکن یہی ڈوپامین کا ہارمون آپ کو نشہ کر کے, چاہے وہ اسکرین کا نشہ ہو, چاہے وہ سگریٹ کا نشہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی نشہ ہو, ٹھیک ہے, وہ ہارمون جب ان نشوں سے پیدا ہو رہا ہے تو وہ اب اس کو کہیں کنزمپشن کے لیے جگہ تو نہیں مل رہی, ٹھیک ہے, اس کی زیادتی بن رہی ہے. وہ ہارمون اس وقت آپ کے لیے ایک انتہائی خطرناک قسم کا زہر بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ہارمون لٹرلی کچھ لوگوں کو میں ایسے لوگوں جانتا ہوں چائے نہیں پی کپ کپی تاری ہو گئی. اب چائے میں بظاہر بندہ کہ یہ تو چائے ہے یار, ٹھیک ہے. میرے پاس ایک خاتون آئی, ان کو دن کے 15 سے 20 کپ چائے کے پینے ہیں. ہاں میں کہا آپ کھاتی کیا ہیں؟ میدا تو سڑ گیا. میں کہا آپ کھاتی کیا ہیں؟ کہتی ہے نہیں اگر میں ایک بھی مس ہو جائے نا, منیمم میرے 15 ہے, میکسیمم 20 سے زیادہ نہیں پیتی میں. اور یہ بھی زیادہ نہیں پیتی میں. تو اگر میں نہیں پیوں گی تو میرا جسم کب کبھی شروع ہوتی ہے, میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے جو نشے کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں نا, وہ ہمارے یس نیچرل ہیں, بٹ بہت سارے ایسے ہیں جو خود ساختہ ہیں. اب میرے سر میں درد ہو جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ اکثر لوگوں سے میں نے سنا ہے, میری اماں بھی چائے پیتی تھیں تو ان کے سر اگر وہ نہیں پیتی تھی سر میں درد ہوتا تھا, اس لیے میں جب چائے پیتی ہوں میرے بھی سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. چائے کا سر درد سے میرے نزدیک پرسنل بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں کوئی ٹیکنیکل بات نہیں کر رہا ہوں, کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے 17 مارچ 91 کے بعد میں نے چائے نہیں پی, ٹھیک ہے. اب حساب لگا لو 34 سال سے اوپر ہو گیا, 34.5 سال ہو گئے ہیں, میرے تو سر میں درد نہیں ہوتی الحمدللہ, ٹھیک ہے. سو نشہ کرنے والوں کو جو ایک سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ دے فائنڈ ریزنز, ان کو وہ بہانے چاہیے کہ جس سے ان کو دوبارہ وہ موقع ملے. اچھا جو شراب کا نشہ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اس سے بندہ بہت لاؤڈ ہو جاتا ہے, بڑکے مارتا ہے, چیخیں مارتا ہے, یا کسی کو مارتا ہے, پیٹتا ہے, اس پہ ظلم کرتا ہے, ایک الگ قسم کا ان کا سینیری ہوتا ہے. اس پہ ضرور بات کریں گے کیونکہ ہم نے آج ہر قسم کا جو نشہ ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے, اور کس طریقے کے نقصانات ہیں اس کے, جس چیز میں یہ جو لوگ پڑھتے جا رہے ہیں, اور یہ ہماری نوجوان نسل خراب ہوتی جا رہی ہے, برباد ہو جائے. ہم نے ان کو روکنا ہے اسی طریقے کے اویئرنیس پروگرام سے. ہمارے ساتھ دیجیے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں. اچھا جی, ویلکم بیک یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ہم نشے تماشوں کے اوپر بات کر رہے تھے کہ آج کا شو یہ ہمارا اویئرنیس والا شو ہے فار دا یوتھ اور فار ایوری ون. تو ہم شراب کی بات کر رہے تھے کہ جس میں اگر کوئی پی لے تو اس پہ بڑی بڑکے مارتا ہے, پھر اپنے گھر گھس کے اپنی بیوی بچوں پہ بڑا ظلم کرتے ہیں. کچھ لوگ بچوں کو گندی گندی گالیاں نکالتے ہیں, بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, چیختے ہیں, اپنے بوڑھے ماں باپ کو سونے نہیں دیتے. آدھی رات کو شراب وراب پی کے اگر گھر میں واپس آئیں گے اپنی پارٹیوں سے, بیٹھکوں سے, تو پھر اس کے بعد گھر کا بڑا تماشا ہوتا ہے. عورتیں توبہ کرتی ہیں, یا اللہ یہ آج شراب پی کے گھر آئے نا تو میں سکون سے سو تو سکوں گی, میرے بچوں کے سامنے میری عزت تو رہے گی, یہ میرے بچوں کو کچھ کہے گا تو نہیں. دیکھو شراب کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہے, اس کو ام الخبائث کیوں کہتے ہیں, یہ سوچنے کی بات ہے نا. جب ہم تو آج شراب کے نشوں کی بات کر رہے ہیں نا, ہمارے دین نے تو بہت عرصہ پہلے اسے ام الخبائث کہہ دیا تھا, ٹھیک ہے. تو آخر کچھ تو وجہ ہوگی نا شراب میں, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کا جو فرنٹل لوب ہے, سب سے بڑا ڈیمیج آپ کے فرنٹل لوب میں ہو رہا ہے. یہ فرنٹل لوب اسے کہتے ہیں, جہاں آپ کے سارے ایموشنز بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب جیسے ہم ڈوپامین کی بات کر رہے تھے یا ہم ڈفرینٹ ہارمونز کی, کچھ ہارمونز ہوتے ہیں جو آپ کو سپریس کرتے ہیں, کچھ ہارمونز ہوتے ہیں جو آپ کو ہائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب شراب کے جو نشے کے جو ہارمونز ہیں وہ آپ کو ہائی کرتے ہیں, اس میں آپ کی کیا اسے کہتے ہیں فرنٹل لوب کے اوپر اس کا جو ایفیکٹ آتا ہے وہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی, آپ کا جو اینگر ہے, آپ کا جو جس کہتے ہیں نا کہ شراب پی کے بندہ سچ بول دیتا ہے, ہر بات کر دیتا ہے, تو وہ آپ کے اندر کے نا وہ جانور کو باہر نکالتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جانور, میں نے ابھی تک کسی ایسے شرابی کو نہیں جانتا جو جیسے جیسے شراب پیتا جائے وہ لاؤڈ نہ ہوتا جائے, ٹھیک ہے. شراب پی کے آپ کی آنکھیں بند ہونی. اچھا نشئی آپ دیکھو, جو چاہے ہیروئن کا نشہ کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, چل وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے آس پاس گاڑی ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کو سڑک نظر آ رہی ہے, اس کی کوئی نہ کوئی. شراب والے کو تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا نا. ڈرنک ڈرائیونگ کیوں خطرناک ہے, ٹھیک ہے, بیکاز آپ کی آنکھوں کے آگے ایک قسم کا اندھیرا ہے, آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا.
اب جب اچھا آپ یہ بھی نوٹس کرو گے کہ جو شراب پینے والے لوگ ہیں وہ جب شراب کا نشہ اترتا ہے تو وہ دنیا کے سب سے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں. وہ گھر والوں کے سامنے ایسے بچ رہے ہوتے ہیں, اچھا میں نے کیا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا, میں تو ایسا تھا ہی نہیں. سر جھوٹ بولتے ہیں کیا؟ پتہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, نہیں پتہ ہوتا. نشے کے اندر آنے کے بعد بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, جو ایکٹرز ان کی کو میں بات پتا نہیں کر سب کچھ ہوتا ہے نہیں, وہ ڈرامے بازوں کی بات کہ نہیں کر رات انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو مارا ہے, گالیاں دی ہیں, کتنے بجے آئے, کیسے گاڑی چلا کے آئے, کیا کیا, مگر یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں نا ایک بات, کچھ لوگ اگر اس طرح کی اگزامپل اگر مجھے جب دے رہے ہوتے تو میں ایک سوال ضرور کرتی ہوں کہ جب جو شراب پی کے کسی اور عورت کو چھیڑ سکتا ہے, ٹھیک ہے, کسی اور عورت کے ساتھ غلط بات کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو یا کسی اپنی بیوی کو مار سکتا ہے یا بدتمیزی کر سکتا ہے, جو بھی اس کے ساتھ سین یا سیکوینسز جو بھی چل رہے ہوتے ہیں, تو یہی تھپڑ, یہی چیزیں یہ اپنی ماں کے ساتھ تو نہیں کرتے. یہی گندی لینگویج یہ اپنی ماں کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کس نے کہا نہیں کرتے؟ کرتے. کس نے کہا نہیں کرتے؟ ماں باپ کے ساتھ ماں بھی. اور بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, یہ میں کیسز کر چکا ہوں. اچھا, یہ ایک مت ہے کہ وہ نہیں کرتے. اسی میں کیوں کہ شراب کو ام الخبائث کیوں کہا گیا ہے کہ آپ میں ماں بہن بیٹے بھائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. میں علاقہ بھی حذف کروں گا, سب کچھ حذف کروں گا. شراب پی کے اپنی سگی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا کیس بھی آپ کے اس پاکستان میں موجود ہے. اچھا, تو یہ سر فرق ختم ہو جاتا ہے, فرق ختم ہو جاتا ہے. بیکاز اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, دیکھو کچھ ہیں جو ڈرامے باز ہیں. اچھا, ڈرامے بھی ہے نا, فلم زیادہ چلاتے ہیں, اپنے آپ کو امیتابھ بچن بناتے ہیں, ایگزیکٹلی, وہ شرابی فلم دیکھ کے آ جاتے ہیں. مگر حقیقت میں یہ ہے, حقیقت میں اس کو نہیں تمیز رہے گی. ام الخبائث کہاں کیوں گیا ہے؟ یہ تو میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا نا کہ بھی شرابی کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے, کیوں شراب حرام کی اسلام نے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھو, اچھا طلاق بھی دے دیتے ہیں, روز رات طلاق دے دیں گے بیوی کو, وہ سب کچھ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ بعد میں فتویٰ بھی لیتے ہیں کہ میں تو نشے میں تھا. ہاں, یہ پھر فتویٰ صحیح ہوتا ہے؟ یہ فتویٰ میں مفتی نہیں ہوں اس لیے میں اس پہ بات نہیں کروں. خیر یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے, مگر بات یہ ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے, کیا کیا ہو رہا ہے, رائٹ. سو اب بات یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ وہ نہیں کرتے, کہ اپنی ماں بہن میں تمیز نہیں کرتے, بہت ہی کم کیسز ایسے ہوں گے جس کو اتنی ہوش رہے. اگر اتنی ہوش رہے وہ شرابی نہیں ہے, وہ شراب کے نشے میں نہیں ہے. سر تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. بڑے سارے پہلو سے آپ نے بتایا کہ کتنی بری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں جو ابھی ہماری یوتھ اور ہماری جنریشن جو ہے اس میں جین الفا اور یہ سارے جو بچے ہیں ابھی اگر اسی سچویشن میں پڑ گئے نشے تماشوں میں, تو پھر مجھے نہیں لگتا یہ ملک کہیں اور کہیں پہ بھی سیٹل ہو سکے گا. تو ہم نے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے, اپنے بچوں کو سیو کرنا ہے. خدا را نشے تماشوں سے بچیں اور اپنی زندگی اس کو بین کریں. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, ابھی ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے آپ کا خیال, کہ آپ اپنا خیال کس طریقے سے رکھیں. مگر آج ہم انسومیا, نیند نہ آنا, اس موضوع کو ہم آپ کے سامنے الیبریٹ کریں گے, اس کا علاج پوچھیں گے. آج ہمارے پاس جو ہے حکیم صاحب موجود ہیں, مزمل حسین عارف صاحب ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بہت اچھی طریقے سے اپنا ہنر جو ہے آپ تک پہنچاتے ہیں اور آپ کو علاج بتاتے ہیں. آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. اگر آپ کو بہت ڈپریشن, کوئی ٹینشن, کوئی ایسی انزومیا والی پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں کہ آپ کو نیند نہیں آتی ہے, تو پھر پلیز آج کال کیجیے گا, آپ کو علاج یہاں پہ تجویز کریں گے. مزمل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ نیند اتنی مشکل کیوں ہو گئی ہے آج کے زمانے میں؟ یہ نیندوں کا اتنی جو ایسے ہم سننے کو ملتا ہے ہمیں کہ جو ملتا ہے کہتا ہے یار رات نیند پوری نہیں ہوتی, یار نیند نہیں آتی ہے, یار نیند کا بڑا مسئلہ ہے, کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ ہم نے دن اور رات کی تمیز ختم کر دی ہوئی ہے. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے دن میں کام کرنے والے کون سے ہیں اور رات میں کام کرنے والے کون سے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے واضح ایک پیغام ارشاد فرمایا ہے کہ دن روزگار کے لیے ہے اور رات آرام کے لیے ہے. ہم نے سارا اس کو الٹ کر دیا ہے, ہم نے رات روزگار کے لیے کر دی ہے اور دن سارا آرام کے لیے کر دیا. تو جب ہم فطرت کے تھوڑا سا مخالف چلے تو پھر ہمارے جسم نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا, تو آہستہ آہستہ پھر ہمیں نیند نہ آنے کی عادت بن گئی. پہلے ہم جو ہے وہ عادتاً جاگ رہے ہوتے ہیں, پھر ضرورتاً جاگ رہے ہوتے ہیں, تو پھر مصیبتاً جاگ رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ مصیبت گلے پڑ جاتی ہے, پھر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہے. اچھا 8 گھنٹے کی نیند کا سنا تھا ہم نے, 6 سے 8 گھنٹے ہوتی ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے رات کی نیند, اور رات کی پہلے پہر کی نیند. جی رات کی نیند. ہم نے اس کو تھوڑا سا نا
کھول دیا کہ جب چاہیں ہم 8 گھنٹے پوری کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہ رات اور دن کا میں فرق پوچھوں کہ اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی دن کے وقت سو جاتا ہے 8 گھنٹے ہی نیند پوری کر لیتا ہے تو، اور ایک بندہ رات کو نیند پوری کرتا ہے 8 گھنٹے سو جاتا ہے، تو کیا نیند دونوں کی برابر آپ کاؤنٹ کریں گے؟ جی نہیں، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ دن نیند کے لیے نہیں ہے، دن تو معاش روزگار کے لیے، سر اس کی وضاحت کیجئے۔ ہاں جی، اگر وہ سو جاتا ہے جی دن کے ٹائم میں 8 گھنٹے نیند پوری کر لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ دن نیند کے لیے ہے ہی نہیں ہے، مطلب نیند کا تعلق ہی رات کے ساتھ ہے۔ سر اگر کسی کی نائٹ ڈیوٹی ہے، نائٹ شفٹ ہے، نائٹ پہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اگر اس نے دن میں نیند پوری کر لی تو کیا ہوگا اس تو کے یہ ساتھ؟ تو اس کا کام ہے نا کہ اس کی نائٹ ڈیوٹی ہے، فطرت تو اس طرح سے نہیں نہ کہا رہی۔ اب اگر کر لیا کسی انسان نے ایسے، اب بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ملک سے باہر پاکستان میں بہت سے کال سینٹرز ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ادارے ہیں ایسے نائٹ شفٹس میں، کچھ کھانے پینے کے بھی آرڈر ہوتے ہیں، کچھ رائڈرز بھی ہوتے ہیں، انہوں نے رات بھر کام کرنا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تو آپ کو پتہ ہے جو اب زمانہ آ گیا سارا کا سارا، جو یہ لوگ نیٹ پہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، ویب پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ جو کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو راتوں کو کام کرتے ہیں، پوری دنیا میں یہ جو بزنس کرتے ہیں وہ بھی راتوں کو ہوتا ہے ان کا آن لائن، تو پھر یہ اگر دن میں نیند پوری کرتے ہیں 8 گھنٹے کی تو کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں اسی وجہ سے پھر جسم کے اندر جو ہے وہ خشکی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رات ساری کام میں گزر جاتا ہے، دن ہم سمجھتے ہیں کہ نیند پوری ہو رہی ہوتی ہے لیکن فطرتاً وہ نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے لیے ہمیں اپنے جسم کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کچھ غذا میں تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں۔ اگر ایسی سچویشن، اگر اس طرح کی پوزیشن ہو تو پھر ہمیں اپنی غذا میں کچھ ایسی چینجنگ لانی پڑتی ہے جس کے ساتھ پھر اگر ہم دن والی، بار بار میں ایک چیز ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ دن بنا تھا کام کے لیے، ہم نے اس کو بنا لیا نیند کے لیے، رات بنی تھی سکون کے لیے، ہم نے اس کو بنا لیا کام کاج کے لیے، تو پھر تھوڑا کام الٹ ہو گیا۔ تو اب جب ہم نے اس کو الٹ کر دیا ہے تو پھر اس کے لیے پھر ہمیں کچھ اپنی خوراک میں، اپنی مینجمنٹ میں، اپنے اٹھنے جاگنے میں سب چیزوں کو ایک بیلنس رکھنا پڑے گا، پھر جا کے یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارے لیے یہ پھر مستقل بھی نہیں رہتی ہے۔ جتنی بھی نائٹ شفٹیں ہوتی ہیں نا، انہوں نے پھر ہفتہ نائٹ ہے پھر ڈے ہے، ہفتہ نائٹ ہے پھر ڈے ہے۔ جو ٹرانسپورٹ والے بندے ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمارے پٹھان برادری بھائی وغیرہ جو ہیں، وہ لوگ جب ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں تو ٹرک وغیرہ، لوڈر، بڑے بڑے جو کنٹینرز ہوتے ہیں ان کو لے کے نکلتے ہیں وہ ٹرکوں پہ، چیزوں پہ، تو وہ رات کا ہی سفر کرتے ہیں کیونکہ اتنی ٹریفک نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے، تو راتوں کی ان کی ڈیوٹی ہے بیچاروں کی، وہ تو دن میں بھی خیر چلاتے ہیں، وہ تو 24 آور چلاتے ہیں۔ کبھی اتفاق ہو کسی جگہ پہ ٹرک ہوٹل پہ رکنے کے لیے نا، تو ایک بڑی بلند آواز آ رہی ہوتی ہے، پتی تیز میٹھا تیز، یعنی ڈرائیور والے جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ والی چائے ہمیں پلائیں۔ کس لیے پلائیں؟ کہ ہم جاگنا چاہتے ہیں، کیونکہ رات سونے کے لیے، لیکن ہم جاگنا چاہتے ہیں۔ سر چینی سے نیند نہیں آتی؟ خشکی بڑھتی ہے پتی تیز کے ساتھ، اچھا، وہ پتی بھی تیز کرتے ہیں، چینی بھی تیز کرتے ہیں۔ جب پتی اور چینی دونوں تیز ہو جاتی ہیں اور دودھ کے اندر اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو وہ جسم کے اندر خشکی لاتی ہے۔ جب خشکی لاتی ہے تو پھر آگے یہی چیزیں ہمارے لیے جو ہے وہ کلیئر کرنی آسان ہو جائیں گی کہ جن لوگوں کو نیند کی کمی ہو رہی ہے، جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آ رہی ہے، جو لوگ سو نہیں پا رہے ہیں، ان کے مزاج میں، ان کے دماغی اعصاب میں خشکی بڑھ چکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آ رہی ہے، تو وہ خشکی لینا چاہ رہے ہیں تاکہ میں ساری رات جاگ سکوں، تو وہ اس خشکی کی وجہ سے کوشش کرتے ہیں ساری رات جاگنے کی، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جتنے رات کے ڈرائیور ہیں یہ غصے کے بڑے تیز ہوتے ہیں، ان کو غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے، ان میں قوت برداشت نہیں ہوتی ہے، ان میں کالی پڑنے کی طبیعت ان کی بڑھ چکی ہوتی ہے۔ کیوں؟ چڑچڑاپن ان میں آ چکا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی ڈرائیونگ بہت زیادہ ہوتی ہے، دوسری ان کی خوراک اس طرح سے مینج نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تیسرا ان پر پریشر ہوتا ہے، چوتھا ان کو پہنچنے کا پریشر ہوتا ہے۔ یہ سارے پریشر جب بڑھ جاتے ہیں دماغ کے اوپر تو اس کی وجہ سے پھر نیند کی کمی کے نقصانات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو کیا عمر ہے اس کے حساب سے بھی نیند کا دورانیہ جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے؟ آپ نے چھوٹے بچوں کو جب آپ روتے دیکھتے ہیں، مطلب 1-1.5 سال میں، تو کبھی آپ نے اس کی والدہ سے پوچھا ہوگا کہ یہ کیوں رو رہا ہے؟ ایک عمومی جواب ملتا ہے کہ اس کی نا نیند پوری نہیں ہوئی، یا یہ کچی نیند اٹھ گیا ہے، مطلب اس کا نیند کا دورانیہ زیادہ تھا تو شور کی وجہ سے یہ اٹھ گیا ہے، نیند پوری نہیں ہوئی تو اس لیے یہ ضد کر رہا ہوتا ہے۔ جو 5 سال سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا نیند کا دورانیہ 12-16 گھنٹے تک ہوتا ہے، یعنی ان کو زیادہ نیند چاہیے ہوتی ہے۔ جب 5 سال سے بڑھ جاتے ہیں بچے تو پھر ان کا نیند کا دورانیہ 8 سے 12 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، لیکن جب ورکنگ لائف میں آ جاتے ہیں 11-12 سال،
اس کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے پھر وہ 8 گھنٹے تک کا دورانیہ ہوتا ہے. جب ہماری ورکنگ جو ہے وہ معاشرتی طور پر آ جاتی ہے تو پھر کم سے کم رات کی نیند, یہ میں پھر دوبارہ کہوں گا, رات کی نیند 6 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے پوری ہونی چاہیے تاکہ صحت بحال ہو سکے. کیا ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی نیند کی کمی ہوتی ہے؟ نیند کی کمی کی وجہ سے ذہنی دباؤ بن رہا ہوتا ہے. اچھا, نیند کی کمی کی وجہ سے ذہنی دباؤ بن رہا ہوتا ہے, لیکن اگر ڈائجیشن مسائل ہوں, مطلب جو ہماری تبخیر ہے, معدے کے امراض ہیں, کوئی تیزابیت ہے, کوئی ایسیڈیٹی ہے, اس کے بڑھنے کی وجہ سے مسلسل ہمارے دماغ پر کوئی غبار بنتا رہا ہے, مطلب جسمانی بیماریاں اور جی کوئی اور بیماری ہے, ہارمونل چینجز بھی, جی اس میں چینجنگ آ جاتی ہے. دماغی طور پر جب بھی کسی چیز کا دباؤ بنے گا, اس پر خشکی کا غلبہ بڑھے گا, پھر آنکھوں پر بھی وزن آئے گا. بہت سارے لوگ ایسے پیشنٹ میں دیکھے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں نیند سے بھری ہوتی ہیں لیکن وہ سو نہیں پا رہے ہوتے بیچارے, آنکھیں سوج جاتی ہیں, سویلڈ ہو جاتی ہیں, لیکن وہ سو نہیں پا رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دماغ سونا تو چاہ رہا تھا لیکن اس دماغ کے اندر وہ ایبیلٹی سونے والی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ سونے کی اپنی شکت ختم کر چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مزمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حکیم صاحب ابھی اس کی دوائیاں اور اس کا علاج آپ کو تجویز کریں گے, ہم ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. حکیم مزمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم نیند کے اوپر بات کر رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اسباب ہیں اس کے کچھ, ان کو بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. کچھ نقصانات جو نیند نہ پوری کرنے کی وجہ سے جسم میں ہو جاتے ہیں, ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کچھ بیماریاں, ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. جی اسباب میں بہت ساری چیزیں. کچھ ہوتی ہے نیند کی کمی عارضی, مطلب وہ وقتی ہوتی ہے, مطلب آپ کوئی جگہ چینج کرتے ہیں, کسی اور سٹی میں یا کسی اور جگہ میں جاتے ہیں تو جگہ تبدیل ہونے کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے, یا جو آپ کا بستر ہوتا ہے اس کو چینج کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کبھی کبھی نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے. ایٹماسفیئر چینجنگ جو ہوتی ہے, آب و ہوا کی تبدیلی جو ہوتی ہے, وہ بھی نیند کی کمی کے جو ہے وہ اسباب بن جاتی ہے. کسی اور علاقے میں جا کے وہاں کا پانی جو ہے وہ راس نہیں آ رہا ہوتا ہے. یہ ہوتے ہیں عارضی اسباب نیند نہ آنے کے. یہ تو کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ اگر ان کی طرف تھوڑی توجہ کی جائے تو پھر یہ ختم ہو سکتے ہیں. کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں جو بیماری بن چکے ہوتے ہیں, مطلب پہلے ہم عادتاً جاگتے ہیں, دوست بیٹھے رات ساری گپیں لگاتے رہے. مجھے ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اندھیرا چھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ کے اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو, بسم اللہ شریف پڑھ کے تو اپنے گھر کے جو دروازے ہیں اس کو بند کر دو, اور بسم اللہ پڑھ کے گھر کے چراغ بند کر دو, اور جو بچے ہیں ان کو گھر سے باہر نہ جانے دو, کیونکہ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر شیاطین کا نزول ہوتا ہے. تو شیاطین کیا کام کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں کہ اس کو میں اتنی دیر تک جگائے رکھوں کہ رات کا وہ حصہ جس حصے میں اس نے اپنے مالک کے آگے پیش ہونا ہے یا اپنے رب کی عبادت کرنی ہے, میں وہ والا حصہ اسے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ گم کر دوں, اس کو وہ ٹائم آنے ہی نہ دوں. تو پھر موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم رات دیر تک جاگ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب اذان سے پہلے کا وقت جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے, یہ میں اس لیے چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے جسم پر امپلیمنٹ ہوتی ہیں, اثر انداز ہوتی ہیں, تو ان کی وجہ سے پھر اس کے اور بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. ہم پھر 3 بجے سوتے ہیں, پہلے گپیں شپیں لگاتے ہوئے سوتے ہیں, پھر چند ماہ کے بعد ہمیں اتنے وقت سے پہلے نیند ہی نہیں آتی ہے. پھر جب کچھ وقت گزر جاتا ہے تو پھر یہی ہماری بیماری بن جاتی ہے, دماغی طور پر ہمیں عادت بن جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں خدا نہ خواستہ نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہیں. جب ہم نیند کی گولیاں کے عادی ہو جاتے ہیں تو نوجوان جو نیند پوری کرنے کے لیے کچھ ٹیبلٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں, ان میں پھر بالوں کا جلدی گرنا, بالوں کا وقت سے پہلے سفید ہو جانا, دل کے عارضے میں مبتلا ہو جانا, نظر کی کمزوری میں مبتلا ہو جانا, ڈپریشن کے مریض ہو جانا, انزائٹی ہو جانا, اور بہت زیادہ پٹھوں پہ اکڑاؤ بڑھ جانا, مطلب مزاج کے اندر ایک تلخی, نفرت, اکیلا, تنہائی پسند. سر کیا نیند میں جو کلولہ ہوتا ہے جو دن کے ٹائم پہ تھوڑا بہت لیتے ہیں, کیا وہ ضروری ہوتا ہے کہ رات کو جب اگر کوئی انسان بہت ارلی رائزر ہے, جو اٹھتے ہیں, جیسے یہ ہمارے بھائی حضرات جو صبح آتے ہیں کام پہ ارلی اٹھتے ہیں, تو اس کے بعد اگر یہ 10 بجے 11 بجے 12 بجے تک نہیں سوتے یا 12 بجے سو جاتے ہیں ڈیڈ ٹو ڈیڈ بھی, تو کیا بیچ میں ایک نیند کا بھی ان کو شاٹ لینا پڑے گا؟ بالکل, 1-2 گھنٹہ لیں گے تو یہ تو لمبی عمر پانے کا ایک وظیفہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے گا. ہمارے عبادات مذہبی طور پر دیکھیں نا تو ہمارے لیے صحت ہی صحت لے کر آتے ہیں. بے شک. ساری رات آپ کے اعضاء سوئے ہوئے
صبح صبح اللہ نے فجر کی نماز رکھ دی, اٹھو بھائی پوری ایکسرسائز بھی ہو جائے, پورا چہرہ بھی دھو, سارا کچھ آپ کی بلڈ سرکولیشن ہو جائے, ایکٹیو ہو جائیں, صاف ستھرے بھی ہو جائیں, آپ کے جسم کا نظام بالکل اپنی فطرت کے حساب سے ہو جائے, پھر تازہ ہوا کھا لیں بالکل. پھر ظہر تک دیکھیں کتنا دورانی ہے, یہ واحد ایک نمازیں دو ہیں جن کے اندر زیادہ وقفہ ہے فجر کے اور ظہر کے دوران, کیونکہ اس میں آپ بڑا کام کر سکتے ہیں. پھر ایک دم آپ نے کام کیا, پھر ایسا لگا کہ چہرے پر گرد و غبار آ گیا ہے, پھر ایسا لگا کہ تھوڑی تھکاوٹ ہو گئی, اللہ نے پھر نماز ظہر رکھ دی کہ فوری طور پر پھر نماز ظہر پڑھو, پھر چہرے پر چھینٹے لگاؤ, پھر جسم کو صاف کرو, پھر باڈی کو تھوڑا وارم اپ کرو. پھر یہ جو ظہر کے بعد کا ٹائم ہے, ظہر سے عصر تک کا ٹائم ہے, اس کے بیچ میں یہ کلولہ جو ہے نا یہ لیا جا سکتا ہے؟ جی ظہر سے پہلے اگر جن لوگوں کے پاس وقت ہے تو ظہر سے پہلے 1 آدھ گھنٹہ بھی لیا جا سکتا ہے. ہاں جی, جن کے پاس وقت ہے وہ ظہر کے بعد بھی 1 آدھ گھنٹہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. ارے واہ. سر آئیے ذرا دوائیوں کی طرف آتے ہیں, کچھ علاج تجویز کیجیے گا دیکھنے والوں کو. سب سے پہلے ادھر ایک جو پاؤڈر آپ گرائنڈ کروا رہے تھے, حمزہ لا کے دیجیے گا, وہ کس چیز کے لیے کرایا ہے اور وہ کیا چیز یہاں پر استعمال کیا آپ نے, وہ بھی لائیو بتا دیجیے گا. جی میں تو چاہ رہا تھا کہ لائیو ہی سارا وہ بنائیں چلیں, وہ بن گیا, ادھر صفوف تیار ہو گیا. ہم اس کے انگریڈینٹس بتا دیتے, 3 انگریڈینٹس ہیں جو آپ بتا رہے تھے, کیا کیا ہیں؟ جی یہ ہے آملہ, جس پہ بہت ساری بہت سارے پروگرام, بہت ساری چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں دماغی امراض کے لیے اور نظر کی کمزوری کے لیے, دماغ کی خشکی کے لیے. یہ آملہ کے چھلکا لینا ہے اپنے, چھلکا آملے کا. اچھا یہ خشک والا جو چھلکا ہوتا ہے یہ وہ؟ ہاں جی یہ والا خشک کیا ہوا ہے یہ چھلکا, اس میں گٹھلی نہیں ہے. اوکے. ہاں جی یہ والا چھلکا آپ نے لینا ہے. 50 گرام لے لیں, 20 گرام لے لیں. ہمارا یہ وزن بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنی کم از کم آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں, اس کے بعد اس کی مقدار خوراک ہوتی ہے وہ پھر اس کے بعد بتائی جاتی ہے. اس کا چھلکا کیوں؟ یہ آملے کا چھلکا, اس کی گٹھلی یوز نہیں ہوتی ہے, گٹھلی کسی اور مرض کے لیے یوز ہوتی ہے. اس نسخے کے اندر جو ہے وہ صرف اس کے چھلکے یوز ہوتے ہیں. اچھا. ہاں جی آملے کا چھلکا لینا ہے آپ نے, 20 گرام لے لیں یا 50 گرام لے لیں, برابر جتنا پیسنا چاہیں آپ. یہ کشنیز ہے, اس کو آپ نام آتا ہی ہوگا, ثابت دھنیا. یہ سوکھا دھنیا. اوکے. ہاں جی سوکھا دھنیا جس کو کہتے ہیں. تو ثابت دھنیا بھی تو یہی ہے نا, ثابت ہوتا ہے بس. ثابت دھنیا, ہاں جی بالکل. ہاں ثابت میں دھنیا سمجھا تھا ساگو دھنیا. نہیں ثابت دھنیا مطلب ثابت ہوتا ہے. جی جی ثابت. کشنیز, سوکھا دھنیا. دھنیا کے بارے میں مشہور ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جس کو نیند کے ہچکولے آ رہے ہوتے ہیں, گر رہا ہوتا ہے, تو وہ بندہ کہتا ہے تو دھنیا پیتا ہے, تجھے نیند کیوں آ رہی ہے, یہ والا دھنیا. جی اس لیے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ جی جی کشنیز ہے, یہ سوکھا دھنیا لینا ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے استخدوس. اچھا جی یہ ایک پھول ہوتے ہیں. یہ کستون دنیا سے آیا ہے کوئی؟ یہ استخدوس ہے, اس کو آپ گوگل پہ لکھیں گے تو اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے دماغ کا جھاڑو. جی آپ اس کو لکھیں گے دماغ کا جھاڑو. جی اس کا معنی ہی یہی ہے دماغ کا جھاڑو, مطلب یہ دماغی جتنے امراض ہیں اس کو یہ صاف کرتا ہے. اوہ مائی گاڈ اتنی تیز خوشبو. جی جسٹ لائک اے پرفیوم. جی یہ استخدوس ہے, دماغ کا جھاڑو, مطلب یہ دماغ سے خشکی صاف کر دے گا, یہ دماغ کے اندر رطوبتیں جو ہیں وہ اس کو بیلنس رکھے گا. جتنے دماغی امراض ہیں اس کے لیے یہ اکسیر سمجھا جاتا ہے ہربل کے اندر. یہ خوشبو کتنی اچھی ہے. جی جی حالانکہ یہ تازہ نہیں ہے, پنساری سے ملا ہے. اگر یہ تازہ ملے تو پھر اس کے اور بہت ساری جو ہے وہ ہوتی ہے خوشبو. جسٹ لائک اے پرفیوم. جی جی بالکل. یہ 3 چیزیں ہیں اور ایک کوزا مشری ہوتی ہے, مشری جس کو بولتے ہیں. اچھا. ان تینوں چیزوں کو 50 گرام یہ ہے, 50 یہ ہے, 50 یہ ہے, اور 50 گرام ہی اس میں کوزا مشری ڈال دینی ہے. اچھا کوزا مشری. ہاں جی مشری ہوتی ہے, چینی ڈالنا چاہیں وہ ڈال لیں, لیکن کوزا مشری ایک ہوتی ہے وہ بنائی گئی ہوتی ہے, مشری پنساری سے مل جاتی ہے. اچھا. یہ بنا کے آپ نسخہ رکھ لیں, یہ ایک علاج ہے. آپ اس کو اپنی گاڑی میں رکھ لیں, اپنے آفس میں رکھ لیں. گاڑی میں چلاتے ہوئے پی جائے نا, مطلب یہ کھاتے ہی جو ہے وہ نیند نہیں آئے گی. گاڑی میں کیوں رکھوا رہے ہیں مجھے, مطلب کیونکہ اب تھوڑا سا منہ میں رکھ کے اس کا لعاب لیتے رہنا ہے. اچھا. ہاں جی اس طرح سے کھانی ہے, تھوڑا تھوڑا کھا لیا, تھوڑا منہ میں رکھا ہے, اس کا لعاب لے لیا. گاڑی چلاتے وقت ہی کیوں مجھے ٹینشن, مطلب اتنی ٹائم ہے, دوپہر کے ٹائم پہ آپ کہیں پہ جا رہے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور ادھر ہی تو بندہ نہیں آپ کہیں سیر کے لیے نکل گئے ہیں, آپ کو تھکاوٹ ہونا شروع ہو گئی ہے, تو تھکاوٹ کے دوران جو ہے وہ آپ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. سوئے گا تو نہیں بندہ گاڑی, بالکل کھاتے ہوئے اس کا سونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف دماغ کی جو خشکی ہے اس کو بیلنس پر رکھنے کے کام آئے گا. سر یہ جو آج آپ کا شو ہے نا, یہ تو میرے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ میں تو دن کے ٹائم پہ مجھے میڈیکلی بالکل منع ہے, میں گاڑی نہیں چلا سکتی دن کے ٹائم پہ. اگر کسی کو بٹھایا تھوڑا دیر ڈسٹینس ہے, کوئی 10 منٹ کا 5 منٹ کا تو ٹھیک ہے. میرے بچی کا اسکول کا میرے گھر سے ڈفرینٹ جو ڈسٹینس ہے وہ کوئی
22 منٹ کا 20 منٹ کا ہے, صحیح. تو اس دوران میں کوئی 2 مرتبہ گاڑی روک کے رستے میں سوتی ہوں اگر میں چھوڑنے چلی جاؤں. اللہ میرا اتنا جینوئن مسئلہ ہے, پتہ نہیں دھوپ دیکھ کے میری آنکھیں 5-6 کلر آپ کی ہو کو جاتی گاڑی ہیں. میں رکھنے کی اجازت نہیں ہاں ہے سر, میں آپ اس کو نہ تو رکھیں. ویسے ہی میں نیند کی دکان ہوں, جی ٹھیک سوتی ہے. رہتی ہوں, میرا آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے اگر ڈرائیور نہیں ہے. اللہ بچی میں اسکول نہیں چھوڑ سکتی, جینوئن مسئلہ ہے نیند کا. صحیح صحیح صحیح. جبکہ رات کو ٹائم پہ سوتی ہوں میں 10 آپ بجے سو گاڑی میں جاتی ہوں. کالی مرچ رکھیں, اس سے کیا ہوتا ہے سر؟ میں ٹھنڈا پانی رکھ رہی تھی. نہیں ٹھنڈا پانی سے اور نیند آئے گی. اچھا یہ کالی مرچ رکھیں, آپ جب کو نیند آنے لگے 5 کالی مرچ منہ میں رکھ کے چبا لیا کریں, نیند نہیں آئے گی. سر واہ یا آپ نے تو میرے کام آسان کر دیے. چلو یہ بالکل شو میرے لیے بھی ہے نا, انشاءاللہ. یہ ان لوگوں کے لیے بھی جن نہیں کو میں بہت سوچ رہا نیند تھا کے یہ بہت کیسے ہو آتے ہیں. سکتا ہے کہ شو آپ کے لیے نہ ہو, تو ایک چیز آپ کے لیے نکل آئی سر ہے یہ اس میں اچھا سے. دیکھیں نا, نکلا ایک نیند اور ایک نیند کے بغیر والا. جی اس کے لیے. اچھا اب یہ پاؤڈر ہم نے کتنا استعمال کرنا ہے جو آپ نے یہ نیند کے لیے ہے ہاں بتایا؟ جی, اس کا چھوٹا آدھا چائے والا چمچ. چھوٹا چائے کا آدھا چمچ. ہاں جی آدھا چمچ جو ہے نا, یہ لینا ہے صبح, دوپہر اور شام, اوکے 3 ٹائم پہ. یہ ٹوٹکا نہیں ہے, یہ عارضی نہیں ہے, کوئی چٹکلا نہیں ہے, یہ علاج ہے. اوکے. اس کو آپ مسلسل کچھ وقت کے لیے اپنے استعمال میں رکھیں گے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو جو نیند نہ آنے کی بیماری ہو چکی ہے وہ اللہ کی فضل سے اس سے بہتر ہو جائے. ارے واہ. اور یہ دوسرا یہ پمپن ہاں جی, سیڈز کے ساتھ یہ کیا ہے؟ 3 چیزوں کا نسخہ علیحدہ ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں ہیں. خشخاش, ٹھیک ہے یہ ہے. ٹھیک ہے سر, یہ خشخاش والا ہم بریک کے بعد بتاتے ہیں, مگر یہ والا نسخہ جو آپ نے بتایا کہ آپ نے مسلسل علاج ہے, اس کو کھاتے کھاتے کوئی یہ تو نہیں ہوگا کہ اس کا عادی ہو جائیں گے, ایڈکشن ہو نہیں جائے گا؟ بالکل نہیں ہے. یہی تو ہربل ادویات کا فائدہ ہے کہ یہ ہیبیٹڈ نہیں کرتی ہیں ہاں لوگوں کو. بس اس کو کھائے بغیر نیند ہی نہیں آتی. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. علاج کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوارضات جن کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے یہ ان کو ٹھیک کریں گے تاکہ دماغی طور پر آپ ریلیکس ہو سکیں تو اس کے ساتھ نیند بہتر آ سکے. اپنی نیند کا خیال رکھیے, آپ نیند پوری کریں گے تو سب کچھ آپ کو اچھا لگے گا, دنیا خوبصورت لگے گی, گاڑی اچھی چلائیں گے, بچے اچھے پالیں گے, کپڑے اچھے پہنیں گے, تیار اچھے ہوں گے, بھوک اچھی لگے گی, کھانا اچھا لگے گا, کام پہ فوکس کریں گے اور کچھ آگے بڑھنے کا سوچیں گے, کچھ کرنے کا سوچیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے ملاقات کرتے ہو کل.